ایک پچھلے دنوں ایک علامہ صاحب تھے، انہوں نے بھی بلکہ کہا جی کہ یہ جو اہل حدیث حضرات ہیں نا، ان کو یہ پھکی دیں کہ یہ اگر کہتے ہیں نا کہ جناب تراویح ہم پڑھتے ہیں، تو ان سے کہیں جی کیوں پڑھتے ہو تراویح؟ قرآن میں تو تراویح کا ذکر نہیں ہے. تو یہ کہیں گے جی ہم حدیث پہ پڑھتے ہیں. انہیں کہیں جی حدیث میں بھی ذکر نہیں، آپ نے تو خالی 3 دن پڑھی ہے. تو پھر وہ کہیں گے کہ جناب ہم صحابہ کرام پر چلتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ وہ 20 ہی پڑھتے تھے. تو ان کے کہنے سے وہ کہتے ہیں ہم حدیث نہیں بتاتے، وہ کہتے ہیں صحابہ کا ہمارے پاس ایک اجماع چلا رہا ہے مسلمانوں، اجماع چلا رہا ہے. تو ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ہماری دلیل ہی یہی ہے. جی جی یا تراویح نہ پڑھو یا 20 پڑھو. جی جی پہلے تو سنیوں سے لڑ لیں، پھر شیعوں سے بھی لڑتے ہیں. اور انہوں کو تسی اپنا جعلی جڑا اجماع بنایا جے نا بند کمرے چ بیٹھ کے بوجھ چ پا کے رکھو. اور انہوں کو تسی اپنا جعلی جڑا اجماع بنایا جے نا بند کمرے چ بیٹھ کے بوجھ چ پا کے رکھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، آپ نے سنا کہ 20 رکعت تراویح پر جو اجماع ہے جعلی اجماع ہے، بند کمرے کا اجماع ہے. یہ اپنی جیب میں ڈال کے رکھیں. ایسی گھٹیا زبان وہ آدمی استعمال کر سکتا ہے وہ خود جعلی ہو، جو مکار ہو. آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ تمام صحابہ کرام علیہ رضوان کا 20 رکعت تراویح پر اجماع ہے، ائمہ اربعہ کا اجماع ہے، تمام محدثین کا اجماع ہے. اس بات پر میں آپ کو حوالے پیش کروں گا، آپ کو خود معلوم ہوگا کہ کتنا بڑا یہ مکار اور جعلی آدمی ہے. پہلا حوالہ موطا امام مالک سے، حدیث نمبر ہے 252، اور یہی السنن الکبریٰ بہقی میں بھی حدیث ہے. حدیث نمبر ہے 4394. امام فریابی کی کتاب ہے کتاب الصیام، اس میں بھی حدیث نمبر 179 نمبر پر حدیث ہے. امام فریابی کہتے ہیں کہ اسناد و رجال موثقون، اس کی سند بھی صحیح ہے اور اس کے رجال بھی ثقہ ہیں. اور امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہذا کل اجماع، اجماع کی طرح ہے. امام ابن قدامہ کی کتاب المغنی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 456، جس میں کہتے ہیں وہذا کل اجماع، یہ اجماع کی مثل ہے. کیا ہے جی؟ حدیث حضرت یزید بن رومان نے بیان کیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگ بشمول وطر 23 رکعت پڑھتے تھے. اس کے بارے میں محدثین کہتے ہیں یہ صحابہ کا اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ 23 رکعت 3 وطر اور 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے. اگلی حدیث بھی موطا امام مالک سے، حدیث نمبر ہے 253، اور سنن الکبریٰ بہقی میں یہ حدیث ہے 4401. اسی طرح امام فریابی کی کتاب کتاب الصیام، اس میں حدیث نمبر 181، جس کو امام فریابی کہتے ہیں اسناد قوی، اس کی سند قوی ہے. حضرت مالک نے داؤد بن حسین سے روایت کیا، انہوں نے حضرت آرج کو فرماتے سنا، یہ تابعی ہیں، کہ میں نے لوگوں کو اس حال میں پایا، ان لوگوں کو تابعین کو پایا یا صحابہ کو، ان دونوں میں سے ایک تو ہیں لازمی یا دونوں ہو سکتے ہیں، تابعین کو اور صحابہ کو پایا کہ وہ رمضان میں کافروں پر لعنت کیا کرتے تھے. انہوں نے فرمایا نماز تراویح میں قاری سورہ بقرہ کو 8 رکعتوں میں پڑھتا، اور جب باقی 12 رکعتیں پڑھی جاتی تو لوگ دیکھتے کہ امام انہیں ہلکی یعنی مختصر کر دیتا ہے. 8 رکعتیں لمبی ہوتی اور 12 رکعتیں ہلکی ہوتی ہیں. اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح اور 3 وطر شوافع اور احناف کا مذہب ہے. اسی طرح محلہ نے امام بہقی سے بیان کیا. اگلا حوالہ ہے جامع ترمذی سے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 806 کے تحت لکھا ہے، امام ابو عیسیٰ ترمذی نے اپنی سنن میں فرمایا اکثر اہل علم کا مذہب 20 رکعت تراویح ہے. امام ترمذی فرماتے ہیں اکثر اہل علم کا مذہب 20 رکعت تراویح ہے، جو کہ حضرت علی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیگر اصحاب سے مروی ہے. یعنی حضرت علی سے روایات ہیں، جو حضرت عمر سے اور دیگر صحابہ سے، کہ 20 رکعت ہے. اس پر اجماع ہے، وہ آگے روایات آ رہی ہیں. اور یہی کبار تابعین سفیان ثوری، عبداللہ بن مبارک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. اور امام شافعی نے فرمایا میں نے اپنے شہر مکہ میں اہل علم کو 20 رکعت تراویح پڑھتے پایا. امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اپنے شہر میں کہ اہل علم 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں. اگلی حدیث ہے مصنف ابن ابی شیبہ سے، حدیث نمبر ہے 7692، اور اسی طرح حدیث المعجم الاوسط لطبرانی، المعجم الکبیر لطبرانی اور دوسری کتب میں حدیث موجود ہے، اور اس کی سند صحیح ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان میں وطر کے علاوہ 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود بنفس نفیس 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اور صحیح حدیث ہے. اگلی حدیث جو حوالہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں وہ ہے
मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक से और हदीस नंबर है 7733 और दूसरी कुतुब में हदीस मौजूद है। हजरत साहिब बिन यजीद ने बयान किया, ये सही हदीस है, इसके तमाम रावी सिका हैं कि हम यानी हजरत साहिब बिन यजीद कहते हैं कि हम यानी सहाबा कराम, साहिब बिन यजीद साहबी हैं, कहते हैं हम हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में फजर के करीब तरावी से फारिग होते थे, फजर के करीब तरावी से फारिग होते थे हम यानी सहाबा, और हम बशमूल वितर 23 रकात पढ़ते थे। हजरत साहिब बिन यजीद कहते हैं हम यानी सहाबा 23 रकात पढ़ते थे। ये सहाबा का इजमा है जिसको मौसूफ कह रहे हैं कि जाली इजमा, ये बंद कमरे का इजमा। अब आप खुद जान चुके होंगे कि खुद जाली है और इस इजमा को जाली कह रहा है। अगला हवाला आपके सामने अस्सुनन कुबरा बेहकी से हदीस नंबर 4393 और दूसरी कुतुब में हदीस है, इसनादु व रिजालुन सिकातुन, इसकी सनद भी सही है और इसके रिजाल भी सिका हैं, जिस तरह इमाम फरियाबी कहते हैं। हजरत साहिब बिन यजीद से मरवी है, उन्होंने बयान किया कि हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु के अहद में सहाबा कराम अलैहि रिदवान माह रमजान में 20 रकअत तरावी पढ़ते थे और इनमें से 100 आयात वाली सूरतें पढ़ते थे। और हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के अहद में शिद्दत क़ियाम की वजह से वो अपनी लाठियों से टेक लगाते थे। साहिब बिन यजीद कहते हैं हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में 20 रकात होती थी, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में सहाबा 20 रकात पढ़ते थे और इसकी रिवायत सिका है, इमाम फरियाबी कहते हैं। मालूम हुआ कि सहाबा के इस पर इजमा है 20 रकात पर, जिसको मौसूफ जाली इजमा कह रहे हैं, झूठों पर अल्लाह की लानत हो। अगला हवाला है बेहकी से, अस्सुनन कुबरा बेहकी में हदीस नंबर 4395, जिसमें इमाम बेहकी कहते हैं इसनादु हसनुन, हदीस की सनद ठीक है। अबू खुसैफ ने बयान किया कि हमें हजरत सुवैद बिन गफला माह रमजान में नमाजी तरावी 5 तरवीह यानी 20 रकत में पढ़ाते थे। इमाम बेहकी कहते हैं इसनादु हसनुन। अगला वाला आपके सामने है मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा से, हदीस नंबर है 7680 और बेहकी में हदीस नंबर है 4395, जिसको इमाम बेहकी कहते हैं वफी ज़ालिका कुव्वतुन। ये कवि सनद के साथ मौजूद रिवायत है कि हजरत शुतैर बिन शकल से रिवायत है और वो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के असहाब में से कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु रमजान में 20 रकअत तरावी और 3 वितर पढ़ाते थे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु रमजान में 20 रकअत तरावी और 3 वितर पढ़ाते थे। इमाम बैगी फरमाते हैं कि इसकी सनद में कुव्वत है, ये कवि सनद के साथ मौजूद है कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु 20 रकअत तरावी पढ़ाते थे और 3 वितर पढ़ाते थे। मौलाना इसाक साहब कहते हैं कि किसी खलीफा ने तरावी नहीं पढ़ी। हवाला आपके सामने है, इमाम बेहकी कहते हैं कि इसकी सनद में कुव्वत है। अगला हवाला भी बेहकी से है और इसमें भी इमाम बेहकी कहते हैं वफी ज़ालिका कुव्वतुन, ये कवि सनद के साथ मौजूद है। हदीस नंबर 4396। हजरत अबू अब्दुर रहमान सलमी से मरवी है कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने रमजान में कारियों को बुलाया और उनमें से एक शख्स को 20 रकअत तरावी पढ़ाने का हुक्म दिया और खुद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु उन्हें वितर पढ़ाते थे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु तरावी भी पढ़ाते थे, बाज़ औक़ात आप पीछे तरावी पढ़ते थे और सिर्फ उन्हें वितर पढ़ाते थे। अगला हवाला मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा से हदीस नंबर 7681 और बेहकी में हदीस है 4397। हजरत अबुल हसना बयान करते हैं कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने एक शख्स को रमजान में 5 तरवीहों में 20 रकअत तरावी पढ़ाने का हुक्म दिया। 5 तरवीहों में 20 रकअत तरावी पढ़ाने का हुक्म दिया हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने। तो यहाँ हजरत अली ने जुमला इस्तेमाल किया 5 तरवीहात, 5 तरवीहा में 20 रकअत तरावी पढ़ाने का हुक्म दिया। मिर्जा जलमी कहता है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कभी तरावी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, किसी सहाबी ने इस्तेमाल नहीं किया। मैं चैलेंज करता हूँ, देखिए हजरत अली रजी अल्लाह तआला से मनकूल है। इसके चैलेंज का जवाब जो जाहिल आदमी होता है उल्टे सीधे चैलेंज करता है, खुद उसको मालूम नहीं होता। दोबारा देखिए कि हजरत अबुल हसना बयान करते हैं कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने एक शख्स को रमजान में 5 तरवीहों में 20 रकअत तरावी पढ़ाने का हुक्म दिया। ऊपर आपके पास अरबी मौजूद है, युसल्लिया बिन्नास 5 तरवीहात, तरवीहात 5 तरवीहों में 20 रकअत तरावी पढ़ाने का हुक्म दिया हजरत अली रजी अल्लाह तआला। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने तरावी का लफ्ज इस्तेमाल किया। अगला वाला भी आपके सामने मौजूद है कि एक रिवायत में है कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने 20 रकअत तरावी और 3 वितर पढ़ाया करते थे। इमाम सनानी ने सुबुल सलाम जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 10 में और इब्ने कुदामा ने अल मुगनी में जिल्द नंबर 1 सफा नंबर
56 میں کہا کہ وہذا کل اجماع، یہ اجماع کی مثل ہے کہ تمام صحابہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے اور 3 وتر پڑھاتے تھے۔ اگلا حوالہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ امام ابن عبد البر اپنی کتاب التمہید میں جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 115 میں روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ رمضان میں مسلمانوں کو 20 رکعت تراویح پڑھائے اور یہ رکعات وطر کے علاوہ تھیں۔ اگلا حوالہ مصنف ابن ابی شیبہ سے اسناد مرسل قوی، اس کی سند مرسل اور قوی ہے۔ حضرت یحییٰ بن سعید بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ انہیں مسلمانوں کو 20 رکعت تراویح پڑھائے۔ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 7682۔ آگے دیکھیں حضرت نافع ابن عمر کیا کہتے ہیں۔ حضرت نافع بن عمر نے بیان کیا کہ ابن ابی ملیکہ ہمیں رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ اسناد صحیح، حدیث نمبر ہے 7683۔ رواہ ابن ابی شیبہ اسناد صحیح، اس کی سند صحیح ہے۔ نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح ابن ابی ملیکہ ہمیں پڑھاتے تھے۔ اگلی حدیث بھی ابن ابی شیبہ سے، حدیث نمبر ہے 7684۔ حضرت عبدالعزیز بن رفیع نے بیان کیا کہ حضرت ابی بن کعب مدینہ منورہ میں لوگوں کو رمضان میں 20 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھاتے تھے۔ رواہ ابن ابی شیبہ اسناد مرسل قوی، یہ روایت مرسل اور قوی ہے۔ اگلا حوالہ مصنف ابن ابی شیبہ سے، حدیث نمبر 7685۔ حضرت حارث سے مروی ہے کہ لوگوں کو رمضان مبارک کی راتوں میں نماز تراویح میں 20 رکعتیں اور 3 وتر پڑھایا کرتے تھے اور رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھتے تھے۔ اگلا حوالہ آپ کے سامنے موجود ہے ابن ابی شیبہ سے، اسناد صحیح، مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 7686۔ حضرت عبد البختری سے روایت ہے کہ وہ رمضان مبارک میں 5 تراویح یعنی 20 رکعتیں اور 3 وتر پڑھا کرتے تھے۔ یہ ہے تابعی۔ اگلے تابعی عطا بن ابی رباح کیا کہتے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر ہے 7688 اور اسناد حسن۔ حضرت عطا فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ بشمول وتر 23 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ آگے دیکھیں مصنف ابن ابی شیبہ اسناد صحیح، حدیث نمبر ہے 7690۔ حضرت سعید بن عبید سے مروی ہے کہ حضرت علی بن ربیعہ انہیں رمضان مبارک میں 5 تراویح یعنی 20 رکعت نماز تراویح اور 3 وتر پڑھاتے تھے۔ آگے دیکھیں امام ذہبی کیا لکھتے ہیں سیر اعلام النبلاء میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 400 میں۔ حضرت حسن بصری سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کے اقتداء میں قیام رمضان کے لیے اکٹھا کیا تو وہ انہیں 20 رکعت تراویح پڑھاتے تھے۔ امام ذہبی، امام ابن حجر عسقلانی، امام ابن قدامہ تمام کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب کو 20 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا۔ آگے دیکھیں کہ امام ابن حجر عسقلانی کیا کہتے ہیں، فتح الباری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 253، کہ حضرت زعفرانی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، یعنی امام شافعی نے فرمایا، میں نے لوگوں کو مدینہ منورہ میں 39 اور مکہ مکرمہ میں 23 رکعت یعنی 20 تراویح اور 3 وتر پڑھتے دیکھا۔ امام شافعی فرماتے ہیں۔ آگے دیکھیں کہ امام ابن رشد قرطبی کیا کہتے ہیں، بدایت المجتہد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 152۔ ابن رشد قرطبی نے فرمایا کہ امام مالک نے اپنے 2 اقوال میں سے ایک قول میں، اور امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد اور امام داؤد ظاہری نے 20 تراویح کا قیام پسند کیا ہے اور 3 وتر اس کے علاوہ ہیں۔ امام ابن رشد قرطبی کہتے ہیں کہ 2 قول امام مالک، ان میں سے ایک قول 20 کا ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام داؤد ظاہری سب قیام رمضان 20 تراویح کو پسند کرتے ہیں، 3 وتر۔ اسی طرح امام مالک نے یزید بن رومان سے روایت بیان کی، فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ 23 رکعت یعنی 20 تراویح اور 3 وتر پڑھا کرتے تھے۔ امام ابن رشد قرطبی کہتے ہیں یہ اس پر اجماع ہے، امام مالک کا، امام ابو حنیفہ کا، امام احمد بن حنبل کا، امام شافعی کا رحمۃ اللہ علیہ کی یہ 20 رکعت تراویح کو پسند کرتے تھے۔ اگلا حوالہ بہت اہم ہے مخالفین کے لیے، جو 20 کو نہیں مانتے، انہی کے امام ہیں شیخ ابن تیمیہ۔ ان کی کتاب مجموع الفتاوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 191۔ شیخ ابن تیمیہ نے اپنے فتاوی میں کہا کہ ثابت ہوا
کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان مبارک میں لوگوں کو 20 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھاتے تھے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ بات ثابت ہے کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھایا کرتے تھے، تو اکثر اہل علم نے اسے سنت مانا ہے۔ یہ کہتے ہیں یہ نفل نماز ہے، اکثر اہل علم نے اسے سنت مانا ہے، اس لیے کہ وہ مہاجرین اور انصار تمام صحابہ کرام کے درمیان ان کی موجودگی میں قیام کرتے، یعنی 20 رکعت پڑھاتے، اور ان میں انہی سے کبھی بھی کسی نے نہیں روکا، یعنی کسی صحابی نے نہیں روکا۔ تو اس پر اجماع ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان 20 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھتے تھے۔ اگلا حوالہ امام اسماعیل بن محمد، ان کی کتاب جو انہوں نے لکھی ہے تراویح کے بارے میں، کہ 20 تراویح پر صحیح احادیث موجود ہیں، اس میں حوالہ بیان کرتے ہیں۔ اور امام اسماعیل بن محمد الانصاری فی تصریح حدیث صلاۃ تراویح 20 رکعتن، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 35 میں لکھتے ہیں، مجموعۃ الفتاوی النجدیہ میں ہے کہ شیخ عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب نے تعداد رکعات تراویح سے متعلق سوال کے جواب میں بیان کیا۔ شیخ عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب، محمد بن عبد الوہاب نجدی کے بیٹے عبداللہ، ان سے جب تراویح کے متعلق سوال کیا گیا تو اس کا جواب میں بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو حضرت ابی بن کعب کی اقتداء میں نماز تراویح کے لیے جمع کیا تو وہ انہیں 20 رکعت پڑھاتے تھے۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے بیٹے عبداللہ بھی لکھتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ جو نماز تراویح پڑھاتے تھے وہ 20 رکعت تھی۔ تمام محدثین کا اس بات پر اجماع ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، تو صحابہ کا اجماع ہوا 20 رکعت تراویح پر۔ لیکن یہ جعلی کیا کہتا ہے کہ اجماع جعلی ہے۔ خود آپ نے یہ حوالے دیکھیں، ان کو نوٹ کریں، ان کو دیکھیں اور اصل کتب میں بھی دیکھیں۔ میں نے آپ کو نمبرنگ بتائیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے عہد میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔